ہر طرف اللہ اکبر کی گونج سنائی دے رہی تھی اور پھر ایک ایسا قاتلانہ حملہ ہوا جب ایک خنجر نے میدان جنگ میں فتح کی خوشی کو غم میں بدل دیا، جس نے تاریخ کے ایک عظیم سلطان کو شہید کیا۔ میدان جنگ میں شہید ہونے والے یہ پہلے عثمانی سلطان مراد اول بن اورحان غازی اور عثمان غازی کے پوتے تھے، لیکن کسی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہی لمحہ تاریخ کا سب سے بڑا صدمہ بن جائے گا۔ ایک ایسا خاندان جس نے خون جگر، بے تحاشا قربانیوں اور ایمان کی بدولت ایک سلطنت کا قیام ممکن بنایا۔ میدان جنگ میں فتح کا پرچم لہرایا جا چکا تھا، دشمن کی صفیں بکھر چکی تھیں اور دشمن جہنم واصل ہو چکا تھا۔ ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھی۔ فتح کی خوشی میں عثمانی فوج پرجوش اور پرعزم تھی کہ اچانک خوشی غم میں بدل گئی۔ یہ داستان المناک اس عظیم سلطان کی ہے جو عظیم باپ کا بیٹا تھا، فتوحات جس کا مقدر اور شہادت اس کی منزل مراد تھی۔ اورحان غازی کا وہ بیٹا جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا سلطان بنا، جن کو تاریخ میں سلطان مراد اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان مراد اول 29 جون سن 1326 عیسوی کو بورسا میں پیدا ہوئے، جو اس وقت عثمانی سلطنت کا کیپٹل تھا، جسے ان کے والد سلطان اورحان غازی نے فتح کیا تھا۔ ان کی والدہ کا نام نیلوفر خاتون تھا۔ ان کے والد سلطان اورحان غازی ایک چھوٹی سی ریاست کے حکمران تھے، جو وراثت میں ان کو اپنے والد عثمان غازی سے ملی تھی، جو بے شمار قربانیاں اور جد و جہد سے آزادی سے حاصل ہوئی تھی۔ لیکن ان کے خواب اور عزائم بہت عظیم تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے مراد کو بچپن ہی سے میدان جنگ کی مہارت کی تربیت دی، جس میں گھوڑ سواری، تلوار چلانا، جنگی حکمت عملی کی مہارت سکھائی، اور ایک مسلمان حکمران کی اصل ذمہ داری کیا ہوتی ہے یہ بھی ان کے والدین کی بہترین تربیت میں شامل تھا۔ 1362 عیسوی میں جب سلطان اورحان غازی اس جہان فانی سے رخصت ہوئے تو ان کے فرزند مراد اول نے تخت عثمانیہ سنبھالا، اور اسی دن سے عثمانی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ وہ سلطان جس نے سلطنت کا رقبہ طول و عرض میں 5 گنا بڑھایا۔ سلطان مراد اول کو جب سلطنت ملی تو اس وقت ریاست کا کل رقبہ تقریباً 1 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط تھا، اور جب وہ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے تو اس وقت ان کی ریاست کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر تھا۔ اسی وجہ سے انہیں عثمانی سلطنت کے حقیقی معماروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور آل عثمان کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے سرکاری طور پر سلطان کا لقب اختیار کیا۔ 30 سالہ تخت نشینی کے دور میں آپ نے لگاتار جہاد کیا اور بڑی بڑی فتوحات حاصل کی۔ سلطان مراد عثمانی سلطنت کے عظیم حکمرانوں میں سے تھے۔ عثمانی فوج اناطولیہ سے نکلی اور یورپ کے سینے میں اتر گئی۔ ان کے دور میں عثمانی فوج نے بلقان کے وسیع علاقوں کو فتح کیا اور بے شمار قلعے اور شہر سلطنت میں شامل کیے۔ ان کی فتوحات میں شمالی ساحلی علاقے اور کئی اہم بستیاں شامل تھیں۔ اسی طرح بلقان کے کئی بڑے شہر اور علاقے بھی ان کے عہد حکومت میں فتح ہوئے، جن میں ادرنا، بنجا، بامبولی، اسلمیہ، فلیبی، بیغا، قزل آغاج، کارنیوا، ایدوس، آنجا کیز، ویراکیج، مقدونیہ اور نیش کے کچھ علاقے، چاتلاجا، اشتب، مناستر، صوفیہ اور البانیہ کے بعض حصے بھی شامل تھے۔ انہی فتوحات کے نتیجے میں عثمانیوں نے یورپ میں اپنی بالادستی کے پنجے گاڑ لیے تھے۔ یہاں سے بلقان کی مزید مہمات چلائی گئی۔ بلقان کے وسیع میدان، پہاڑی قلعے، پرانے شہر، ایک ایک کر کے سب عثمانی پرچم کے سائے تلے آتے گئے۔ یورپ کے عیسائی حکمرانوں پر خوف کا لرزہ طاری ہو گیا۔ یورپ کے حکمرانوں نے اتحاد بنایا، مزاحمت کی، مگر عثمانی لشکر کی طاقت اور پیش قدمی بڑھتی گئی اور وہ اس کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ سلطان مراد صرف ایک جنگجو ہی نہیں تھے، وہ ایک ماسٹر اسٹریٹجسٹ بھی تھے، اور کیوں نہ ہوتے، آخر عثمان غازی کا خون جو تھے اپنے دادا عثمان غازی کی طرح ذہین اور دوراندیش سردار تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ینیچری جیسی نئی طاقتور اور پروفیشنل فوج تشکیل دی، ایک ایسی آرگنائزڈ ڈسپلنڈ پروفیشنل فوج جو ڈائریکٹ سلطان کی کمانڈ میں تھی۔
यही फौज मुस्तकबिल में उस्मानी सल्तनत की सबसे बड़ी पावरफुल फौज साबित हुई। सुल्तान मुराद अव्वल की बड़ी कामयाबियों में से एक ये थी कि उन्होंने उस्मानी दारुल हुकूमत को बोरसा से अदरना मुंतकिल किया, क्योंकि अदरना यूरोप के ज्यादा करीब था। यही अदरना बाद में यूरोप में उस्मानी फतुहात का हेडक्वार्टर बन गया और यहाँ से बल्कान की मजीद कैंपेन्स चलाई गई। उन्होंने दीवान हमायूं जैसी यानी शाही मजलिस मुशावरत को बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया और अपने फतह शुदा इलाकों में पीस एंड जस्टिस का निजाम कायम किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि वो पहले उस्मानी हुक्मरान थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर सुल्तान का लक़ब अख्तियार किया। जंग कोसोवा अचानक नहीं हुई। आखिर जंग कोसोवा की वजूहात क्या थीं? ये लावा तो बरसों से सीनों में उभर रहा था। सन 1371 ईस्वी में दरियाए मारतेजा के किनारे उस्मानियों ने सर्बियाई फौज को ऐसी शिकस्त दी कि सर्ब सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो गई। सर्ब सल्तनत का शिराजा बिखर गया और कई सर्ब उमरा उस्मानी रहमो करम पर आ गए। लेकिन शुमाली सर्बियाई इलाकों के हुक्मरान शहजादा लाजार ने शिकस्त तस्लीम नहीं की। उन्होंने उस्मानी तसल्लुत कबूल करने से इनकार किया और एक नई मुज़ाहिमत की बुनियाद रखी। एक वजह प्लेटोनिक और ब्लिचा की फतुहात थी जिसने मजीद आग बढ़ाई। सन 1386 ईस्वी में शहजादा लाजार ने प्लेटोनिक की लड़ाई में उस्मानी फौज को शिकस्त दी थी। फिर इसके बाद सन 1388 ईस्वी में बेलिचिया की जंग में भी सर्ब और बोस्नियाई इत्तेहादी फौजों ने उस्मानियों को पीछे धकेल दिया था। इन दो नाकामियों ने सुल्तान मुराद को मजबूर किया कि वो खुद जाती तौर पर एक बड़ी फौज के साथ सर्बिया पर लश्कर कशी करें और उनको हमेशा के लिए कुचल दें। ये शिकस्तें सुल्तान मुराद के लिए एक ललकार और चैलेंज थी और उनसे ये शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो बदले की आग में तड़प रहे थे। अगर ये जंग उस्मानी जीत जाते तो यूरोप के ईसाई हुक्मरानों के सामने सिर्फ हैब्सबर्ग खानदान ही रुकावट बनता। ये मामूली या छोटी जंग नहीं थी, ये यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला था। इसीलिए शहजादा लाजार ने सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया, अल्बानिया, बल्गारिया, हंगरी और यहाँ तक कि चेक और व्लाख के अफवाज को मिलाकर एक बड़ा इत्तेहादी लश्कर तंजीम दिया। असल चिंगारियां तब सुलगी थीं। उस्मानियों ने सन 1383 ईस्वी में सिरस और फिर सन 1385 ईस्वी में सोफिया और फिर सन 1386 में नेश फतह कर लिया था। ये शहर सर्बियाई इलाकों के बिल्कुल करीब थे। शहजादा लाजार एक होशियार और चालाक कमांडर था और वो ये जान चुका था कि अगर मुकाबला ना किया तो कल सर्ब सल्तनत भी हाथों से निकल जाएगी, इसका नाम और निशान भी ना रहेगा। जंग से पहले शहजादा लाजार ने सुल्तान मुराद को एक खत भेजा जिसमें उसने उन्हें मेरा भाई खान कहकर खिताब किया, यानी वो ढके छुपे अल्फाज में बराबरी और अमन की दरख्वास्त कर रहा था। लेकिन सुल्तान मुराद ये जानते थे कि ये सिर्फ महज वक्त गुजारी के लिए और मजीद ताकत इकट्ठी करने के लिए एक चाल चली जा रही है। उन्होंने ये खत मुस्तरद कर दिया और अब जंग नागुज़ीर हो चुकी थी। उस्मानी अफवाज तकरीबन 27,000 से 40,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, जिनमें येनिचरी सिपाही, घुड़सवार और अनातोलियाई उमरा के दस्ते भी शामिल थे। फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। बड़े मरकजी दस्ते की कमान सुल्तान मुराद बजाते खुद कर रहे थे, जिसमें एक्सपर्ट येनिचरी सिपाही जंगी महारत से सरशार थे। दाएं बाजू की फौज में शहजादा बायाजीद की कमान थी, जिसमें यूरोपीय घुड़सवार भी शामिल थे, और बाएं बाजू की फौज शहजादा याकूब की क़यादत में थी। इसमें अनातोलियाई घुड़सवार थे। इसके अलावा उस्मानी फौज में यूनानी, बल्गारियाई और सर्बियाई उमरा के दस्ते भी शामिल थे। शहजादा लाजार की इत्तेहादी फौज में सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया, अल्बानिया, बल्गारिया, हंगरी और चेक के सिपाही शामिल थे। दोनों जानब की फौजें तकरीबन बराबर थीं। शहजादा लाजार ने मरकजी दस्ता संभाला। इसके साथ भारी घुड़सवार और एक्सपर्ट तीरंदाज थे। मैदान जंग के दिन यानी 15 जून सन 1399 की सुबह को सोवोपोलिया जहां मैदान जंग सजाया गया। जंग का आगाज उस्मानी तोपखाने और तीरंदाजों के हमले से शुरू हुआ। इसके जवाब में सर्ब घुड़सवार आगे बढ़े। उस्मानी तीरंदाजों ने आगे बढ़ते सर्ब घुड़सवारों पर इस कदर तीरों की बारिश की कि उनका हमला कमजोर पड़ गया। लेकिन फिर भी भारी ज़रा में मलबूस सर्ब शहसवार
عثمانی صفوں میں گھس آئے۔ شہزادہ یعقوب کا لشکر لڑکھڑا گیا۔ سرب گھوڑ سواروں نے شہزادہ یعقوب کے فوجی دستے پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ شہزادہ یعقوب کا دستہ ڈگمگانے لگا، لیکن پھر شہزادہ بایزید نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک طاقتور جوابی حملہ کیا۔ شہزادہ لازار کے دماد وک برانکویچ نے جب دیکھا کہ سرب دستوں کو پسپائی ہو رہی ہے تو وہ لڑائی کے اہم ترین مرحلے میں میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا، جس سے لازار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، دونوں جانب بھاری جانی نقصان ہوا۔ آخرکار بایزید کے طاقتور جوابی حملے نے سرب مرکزی دستے کو توڑ دیا۔ شہزادہ لازار گرفتار کر کے واصل جہنم کر دیا گیا۔ عثمانی لشکر فتح یاب ہو چکا تھا۔ جب فتح ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی تو میدان جنگ خاموش ہو چکا تھا۔ سلطان مراد کی یہ عادت تھی کہ جنگ کے بعد وہ بذات خود میدان جنگ میں نکلتے اور اپنے شہداء اور زخمیوں کی معلومات حاصل کرتے۔ اس دن بھی حسب دستور جب وہ میدان جنگ میں زخمی اور شہداء کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک اطلاع ملی کہ ایک زخمی سرب سپاہی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، سلطان سے ملنا چاہتا ہے۔ جب سلطان نے سنا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو سلطان کا دل نرم ہو گیا۔ وہ آگے بڑھے اور زخمی کے قریب چلے گئے۔ اس کافر شخص نے گھٹنوں کے بل جھکا جیسے کہ سرنڈر کر رہا ہو۔ پھر اس نے اچانک چھپا ہوا زہر آلود خنجر نکالا اور سلطان پر وار کر دیا۔ عثمانی کیمپ میں افراتفری مچ گئی۔ سپاہیوں نے اس کا سر فوری طور پہ قلم کر دیا، لیکن نقصان تو ہو چکا تھا۔ سلطان مراد اپنے سپہ سالاروں کے درمیان گر پڑے۔ میدان جنگ میں نہ کوئی چیخ و پکار ہوئی، نہ ہی کوئی گھبراہٹ دی۔ بس ایک اطمینان تھا اس شخص کا جو جانتا تھا کہ اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے۔ آخری وقت ان کے ہونٹوں پہ بس یہی الفاظ تھے کہ یہ میرا مقدر ہے اور یہی میرا نصیب، اور بایزید میری جگہ سلطنت سنبھالے گا۔ پھر سلطان نے کلمہ شہادت پڑھا اور 16 جون سن 1399 کو سلطان مراد اول اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تاریخ اسلام میں یہ پہلا واقعہ تھا جب کوئی عثمانی سلطان میدان جنگ میں شہید ہوا۔ سلطان کی موت کی خبر جنگ ختم ہونے تک خفیہ رکھی گئی۔ جب بایزید کو اپنے والد کی شہادت کی خبر ملی تو اس کے سامنے بایزید نے ایک قاصد بھیجا اور یعقوب کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ یعقوب کو اپنے باپ کی موت کا علم نہ تھا۔ وہ آیا تو اسے وہیں گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ اقتدار کی یہ تلخ حقیقت تھی کہ اگر یعقوب کو وہ نہ مارتے تو دونوں بھائیوں میں اقتدار کی جنگ چھڑ جاتی، جس کا فائدہ دشمن اٹھاتے اور سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتی۔ وہ ایک ہی رات جس میں باپ بھی گیا اور بھائی بھی۔ امت مسلمہ کی بقا کی خاطر آل عثمان نے ایک اور بڑی قربانی کا نذرانہ پیش کیا۔ 2 قبریں بنی ایک ہی عظیم انسان کی۔ ان کا جسم خاکی بورسا لے جایا گیا۔ وہ شہر جہاں سے عثمانی سلطنت نے جنم لیا تھا وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ بایزید نے اپنے والد کا دل کوسوو کے میدان میں دفن کروایا اور وہاں ایک چھوٹی مسجد تعمیر کروائی۔ وہ مرتے دم تک اس زمین سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے جسے انہوں نے اپنے خون سے سینچا تھا۔ آج بھی کوسوو کے اس مقام پر ان کی یادگار کھڑی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، یورپ بدل گیا، نقشے بدل گئے، سلطنتیں آئیں اور گئیں، لیکن وہ خنجر، وہ فتح، وہ آخری دعا تاریخ نے سب یاد رکھا، وہ سبق جو آج بھی زندہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ایسی ہی سچی سنسنی خیز اسلامی تاریخ پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ پہ اللہ اکبر ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید تاریخی واقعات پیش کرتے رہیں۔